خوش آمدید 12 مئی 2026 ایک ایسا دن جب ملکی اور عالمی سطح پر خبروں کا گویا ایک سیلاب آ گیا ہو۔ اتنی ساری اہم ڈیولپمنٹس کے بظاہر سمجھ ہی نہ آئے کہ شروعات کہاں سے کی جائے۔ لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ان تمام بکھری کڑیوں کو جوڑ کر ایک واضح اور مکمل تصویر پیش کرنے والے ہیں۔ تو چلیے سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ آج کی اس بریفنگ کو ہم نے 4 اہم حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلا، جغرافیائی سیاست اور علاقائی سلامتی۔ دوسرا، قانون کا نفاذ اور جرائم۔ تیسرا، ہماری قومی سیاست اور معیشت۔ اور چوتھا، عوامی مسائل اور کھیلوں کی دنیا۔ ایک زبردست معلوماتی سفر ہونے والا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، یعنی جغرافیائی سیاست اور علاقائی سلامتی۔ عالمی منظرنامے پر اس وقت تناؤ بالکل عروج پر ہے۔ ایک طرف امریکی پروجیکٹ فریڈم کی وہ کھلی دھمکی ہے جس کا مقصد ایران کو جوہری صلاحیت سے باز رکھنا ہے، اور دوسری طرف ایران کا انتہائی دو ٹوک موقف کہ اگر کوئی بھی حملہ ہوا تو وہ یورینیم کی افزودگی کو سیدھا 90% تک لے جائیں گے۔ یہ محض بیان بازی نہیں ہے، بلکہ دونوں جانب سے انتہائی خطرناک ریڈ لائنز ڈرا کی جا رہی ہیں۔ اب ذرا اس صورتحال کی سنگینی کو ایک ہندے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 29 ارب ڈالر، جی ہاں، یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بے پناہ خرچ ہے جو امریکہ اس تنازع اور کشیدگی میں اب تک کر چکا ہے۔ اس ایک نمبر سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس عالمی بساط پر داؤ پر کتنا کچھ لگا ہوا ہے اور یہ جنگی محاذ کس قدر وسائل نگل رہا ہے۔ ظاہر ہے اتنی کشیدگی کے بیچ سفارتکاری بھی پوری طرح متحرک ہے۔ پاکستان، ترکی اور قطر مل کر جنگ بندی کے لیے مسلسل ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ اسی دوران ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ پاکستان نے CBS نیوز کی اس رپورٹ کو سختی سے مسترد کر دیا ہے جس میں اسلام آباد میں موجود ایرانی طیاروں کو کسی فوجی سرگرمی سے جوڑا گیا تھا۔ بالکل واضح کیا گیا ہے کہ بھئی یہ طیارے محض سفارتی عملے کی آمد و رفت کے لیے تھے۔ اگر ہم عالمی خبروں سے نکل کر اپنے خطے اور ملک کی سلامتی کی طرف دیکھیں تو خبریں افسوسناک ہیں۔ لکی مربوط کے علاقے سرائے نورنگ بازار میں ایک انتہائی دردناک موٹر سائیکل بم دھماکہ ہوا ہے اور اس سانحے میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ سیکیورٹی چیلنجز کا خطرہ اب بھی ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ لیکن جہاں ایسے اندوہناک واقعات ہوتے ہیں، وہیں کچھ ایسے بہادر بھی سامنے آتے ہیں جو تاریخ رقم کر دیتے ہیں۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں، ایک بہادر شہری اور قومی ہیرو جس نے دوسروں کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ یہ خراج تحسین ہے اٹک کے اس ہیرو لیاقت کے لیے جس نے ایک خودکش حملہ آور کا راستہ روکا۔ اس عظیم قربانی کے اعتراف میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے انہیں اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دینے کی نامزدگی کی ہے۔ واقعی ایک قابل فخر اور جذباتی لمحہ۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں قانون کے نفاذ اور جرائم سے جڑی کچھ انتہائی حیران کن خبروں کی۔ یہ الفاظ سنیں، اگر پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو۔ جس دن دماغ سے سوچو گے، پنکی کی طرح ایک برانڈ بن جاؤ گے۔ حیرت انگیز ہے نا؟ یہ کراچی کی سب سے بڑی مبینہ کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کے الفاظ ہیں۔ ذرا اس دیدہ دلیری کو دیکھیں، پوش علاقوں میں مہنگی ڈرگز کی سپلائی اور اوپر سے اداروں کو اس طرح کے کھلے چیلنجز۔ اس آڈیو نے بلا شبہ قانون نافذ کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا تھا۔ لیکن اس کہانی کا کلائمیکس تو گرفتاری کے بعد آیا۔ جب اس ملزمہ کو عدالت لایا گیا تو وہاں پولیس اہلکار اسے ایسا پروٹوکول دے رہے تھے جیسے وہ کوئی بہت بڑی VIP ہو۔ اس شرمناک واقعے کے بعد فوراً ایکشن ہوا۔ ملزمہ کو تو خیر جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے، لیکن وزیر داخلہ سندھ نے سخت ترین قدم اٹھاتے ہوئے ان تمام پولیس آفیسرز کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے جو وہاں پروٹوکول ڈیوٹی دے رہے تھے۔ ایک بہت ہی ضروری ادارہ جاتی کریک ڈاؤن۔ جرائم کی بات صرف سڑکوں تک محدود نہیں ہے، ڈیجیٹل دنیا بھی اب اتنی ہی اہم ہے۔ اسی لیے پنجاب حکومت کی جانب سے آن لائن ہراسانی اور بلنگ کے خلاف ایک نئے ڈیجیٹل سسٹم کا اعلان کیا گیا ہے جس کی بنیاد بالکل زیرو ٹالرنس پر رکھی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا عزم ہے کہ یہ نیا سسٹم بغیر کسی شور شرابے کے خواتین کی عزت و وقار کو محفوظ رکھتے ہوئے ہراساں کرنے والوں کو خاموشی سے ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ اب رخ کرتے ہیں اپنے تیسرے حصے کی طرف، جو کہ ہماری قومی سیاست اور ملکی معیشت کی موجودہ صورتحال کے گرد گھومتا ہے۔ اس ہندسے پر ذرا غور کریں، 10,338
یہ نیب کے ایک بہت ہی بڑے اور بے مثال آپریشن کی عکاسی کرتا ہے۔ کراچی میں بحریہ ٹاؤن کے خلاف 2 انکوائریوں کے دوران اتنی بڑی اراضی کو سیل کیا گیا ہے، اور بات صرف خالی زمین کی نہیں، اس میں ملک ریاض اور علی ریاض کی 67 ایکڑ کی ذاتی رہائش گاہ، جسے علی ولا کہا جاتا ہے، وہ بھی منجمد کر دی گئی ہے۔ اس کارروائی کا سکیل واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ اور اب معیشت کا سب سے اہم اور فیصلہ کن پہلو، IMF کا وفد پاکستان پہنچ رہا ہے اور آنے والے چند دن انتہائی کڑے ثابت ہونے والے ہیں۔ نئے وفاقی بجٹ کی تیاری پر تقریباً 1 ہفتے تک مذاکرات چلیں گے۔ ٹیکس کے مشکل اہداف، حکومتی اخراجات میں کٹوتی اور مالیاتی ڈسپلن، یہ وہ بنیادی شرائط ہیں جن پر کڑی بات چیت ہونی ہے۔ ان مذاکرات کا نتیجہ ہماری روزمرہ معاشی زندگی کے سمت طے کرے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ معیشت اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سیاسی ڈیڈ لاک اس وقت بالکل سامنے ہے۔ ایک طرف PTI کا سخت مطالبہ ہے کہ بانی PTI اور بشرا بی بی کی صحت اور ان کے ہسپتال کے چکروں کے حوالے سے پارٹی کو مکمل شفاف معلومات ملنی چاہیے۔ دوسری جانب حکومت اور اسد عمر جیسے رہنماؤں کا یہ واضح موقف ہے کہ جب تک تمام سٹیک ہولڈرز مل بیٹھ کر اس سیاسی بحران کو ختم نہیں کریں گے، معاشی استحکام کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ ایک انتہائی پیچیدہ سیاسی صورتحال ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں عوامی سطح پر درپیش مسائل، شہری بحرانوں اور کھیلوں کے میدان کی۔ عوامی سطح پر اس وقت لوگ دوہرے عذاب کا شکار ہیں۔ ذرا سوچئے، کیمبرج A لیول جیسے انتہائی معتبر امتحان کے فزکس اور میتھ کے پرچے امتحان شروع ہونے سے گھنٹوں پہلے ہی آن لائن لیک ہو گئے۔ تعلیمی شفافیت پر اس سے بڑا سوال کیا ہوگا؟ اور ادھر شہروں کا حال یہ ہے کہ لاہور، ملتان اور فیصل آباد میں صفائی کا نظام بری طرح کلیپس کر چکا ہے۔ جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر، تعفن اور بیماریاں پھیلنے کا شدید خطرہ۔ یہ وہ بنیادی مسائل ہیں جن کا عوام کو روزانہ سڑکوں پر سامنا۔ کھیلوں کی بات کریں تو وہاں بھی کوئی خاص خوشخبری نہیں ہے۔ پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو بنگلہ دیش کے ہاتھوں پورے 104 رنز کی بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بنگلہ دیش کے 268 رنز کے جواب میں ہماری پوری بیٹنگ لائن محض 163 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ کپتان شان مسعود میں اس مایوس کن شکست کی پوری ذمہ داری بلے بازوں کے اس تباہ کن کولیپس پر ڈالی ہے۔ کرکٹ فینس کے لیے واقعی ایک مشکل دن۔ جاتے جاتے بین الاقوامی سیاست کی ایک بڑی ہلچل کا ذکر بھی ہو جائے۔ 83 یہ ان برطانوی ارکان پارلیمنٹ کی تعداد ہے جو اپنے ہی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات میں ہونے والی بدترین شکست کے بعد وہاں کا سیاسی پارا انتہائی ہائی ہے۔ 4 اہم وزراء پہلے ہی استعفیٰ دے چکے ہیں، اور اگرچہ وزیر اعظم ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن یہ سیاسی بحران مزید گہرا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کے بعد ایک بڑا سوال جو ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف علاقائی جنگ کے منڈلاتے خطرات ہیں اور دوسری طرف ہماری داخلی سطح پر معاشی، سیاسی اور عوامی بحران۔ یہ تمام متوازی عوامل مل کر ہمارے اس خطے کے فوری مستقبل کی کیا شکل بنائیں گے؟ یہ سب کچھ ایک دوسرے سے کیسے جڑا ہوا ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ آج کے یہ بظاہر بکھرے ہوئے واقعات ہی کل کی تاریخ لکھیں گے۔ آج کی اس بریفنگ میں بس اتنا ہی۔